اب ایک بندہ جب 5 وقتہ نماز کا پابند ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے بدن کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کپڑے کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جگہ پہ جانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا جو ناپاک جگہ ہو، اس لیے کہ اسے تو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام کو پاکیزگی کتنی پسند ہے، اور پاکیزگی کے سلسلے میں نماز جیسی اہم عبادت کے لیے جو چیزیں رکھی گئیں اور جو شرائط رکھے گئے، ان شرائط کے اندر ایک ایسی شرط رکھی گئی جس کے اندر یہ تینوں چیزوں کو شامل کیا گیا، وقت مطلب بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کے انبیاء کے امتیوں کے سلسلے میں کیا قانون تھا۔ اگر کسی نبی کی امت کے کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو اس کپڑے کو کاٹنا یہ اس کی طہارت کے اندر تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے احکامات اس امت کے سلسلے میں تھے، لیکن اس امت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم کہ الحمدللہ پانی سے پاک کر لو، آپ کا کپڑا بھی محفوظ رہے گا، آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی، اور آپ پاک بھی ہو جائیں گے۔ پاک رہنے والے سے اللہ عز و جل کس طرح محبت فرماتا ہے، صرف اس کو سنیں آپ۔ صحابہ کی فضیلت میں اللہ فرماتا ہے مسجد قباء کی تعمیر کے سلسلے میں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے مسجد قباء کی تعمیر کی، ان کی خصوصیت کیا تھی؟ تو اللہ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد قباء کی تعمیر کے اندر ایسے لوگ تھے جن کو پاکیزگی سے بڑی محبت تھی، وہ پاک رہنے سے محبت فرماتے تھے۔ یعنی پتہ یہ چلا جو پاک رہنے سے محبت فرماتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، یہ ہے طہارت۔ اور ایک جلیل القدر ولی کامل ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس پر غسل جنابت لازم ہو چکا ہے اور وہ شخص غسل جنابت کے لازم ہوتے ہی وہ غسل جنابت کر لے اور اپنی نمازوں کو قضا نہ کرے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے نزدیک وہ ولی ہے۔ اور جو بندہ ناپاکی کے اندر اپنے اوقات کو گزارتا ہے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے فاصلہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن جہاں پاکیزگی سے محبت ہوتی ہے اور جہاں پاکیزگی کو فوقیت دی جاتی ہے، اللہ عز و جل اس پاکیزگی اختیار کرنے والے سے بھی محبت فرماتا ہے، اور وہ اللہ کو بڑے پسندیدہ، اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اب آپ کو میں سمجھاؤں، میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 سنابل شریف کے اندر ایک چیپٹر رکھا ہے وضو کے سلسلے میں اور طہارت کے سلسلے میں۔ اس میں انہوں نے وضو کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان جب کبھی ان کا وضو ناقص ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، وہ فوراً وضو کر لیتے، اور بغیر وضو کے اپنے لمحات کو گزارنا، زندگی کو گزارنا وہ موت کے مترادف سمجھتے تھے۔ اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو پر وضو کرنا یہ نور علی نور ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد کا ایک لمبا وقت ظہر تک کسی کا وضو رہے کسی کا نہ رہے، ظہر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد عصر تک کا وقت ہے وہ بھی تھوڑا لمبا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے حضرات بھی ہیں ان پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جو عصر کے وضو سے عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ظہر کے وضو سے عصر عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت تک ان کا وضو سلامت رہتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن فضیلت کے باب میں یہ ہے کہ جب کبھی وہ نماز کا وقت آئے تو از سرے 9 وضو کر لو، یہ وضو پر وضو کرنا سرکار فرماتے یہ نور علی نور ہے۔ اب آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے، ضعیف تھے، ایک دم ناتواں، ان کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ میدان جنگ میں جا کر کے وہ اپنی جان آفری کے سپرد کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ کسی کو وہ نہ تو کہتے نہیں تھے اور جھولیاں سب کی بھرتے۔ اب مانگنے والے نے ایسی بات مانگی تھی کہ شہادت کا مرتبہ نصیب ہو،
اس مانگنے والے کے سوال پر میں قربان کے مانگا انہوں نے تھا، کام سب کا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان میں اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ میدان جنگ میں جا کر کے وہ لڑ سکیں اور جان قربان کر سکیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جب تم سویا کرو تو وضو کر کے سویا کرو، وضو کر کے سویا کرو۔ ایک رات وہ وضو کر کے سوئے اور سوتے ہی رہ گئے، روح پرواز ہو گئی۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے انتقال کے بارے میں بتایا کہ سب فلاں کا وصال ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھیے کام سب کا ہو گیا، سوال ان کا تھا، کام ہم سب کا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو وضو کی حالت میں مرا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ۔ اب ایک انسان اگر پابندی کے ساتھ ہمیشہ وضو میں رہنے کا عادی بن جائے تو آپ جانتے ہیں صرف یہی نہیں کہ وضو کی پابندی کی وجہ سے نیکیوں کی اسے توفیق مل جاتی ہے، بلکہ وضو کی پابندی کی وجہ سے کئی گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے خالد بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ رکن شورا، ان کے پاس لوگ سوال پوچھتے ہوں گے اور ہمارے علماء سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، حضرت گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پوچھتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر وضو میں پابندی سے رہنے کا عادی ہو تو وہ گالی دینے سے بھی بچے گا، حالانکہ گالی دینے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے نا، یار میری زبان سے غلط بات نکل گئی۔ تو وضو میں رہنے والا بقول رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو ایک جو ہے وہ اس قسم کا اس کے لیے ہتھیار ہے کہ جس سے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور وہ ڈھال ہے، وضو ڈھال ہے جو اس کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ آپ وضو سے ہوں گے، مثال کے طور پر آپ کا وضو ہے تو آپ فوراً کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیں گے، درود شریف پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے کہ یار چلو وضو سے تھوڑا سا کچھ پڑھ لیں۔ اب تو موبائل کے اندر قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے، دکان پہ بیٹھے کسٹمر نے آئے، چلو یار تھوڑی دیر تلاوت ہی کر لیتے ہیں، تو تلاوت آپ نے کر لی۔ ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں رہتے ہیں، میں نے ان سے ہیں تو بالکل سیدھے سادے دنیا دار آدمی ہے کوئی خاص، لیکن ان کو دنیا دار بھی کہنا میرے اعتبار سے ٹھیک۔ بہرحال میں نے ان کی ایک عادت دیکھی، مجھے بہت اچھی لگی۔ میرے ایک اسٹیٹ کے پروگرام کے اندر، ٹیکساس کے اندر جب پروگرام ہوتے ہیں تو تقریباً پروگراموں میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، جو پروگرام ان کے جو ہے ذریعے طے ہوتے ہیں تو ان پروگراموں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی ایک خوبی دیکھی، وہ خوبی کیا ہے کہ وہ چلتے ہمارے ساتھ، کسی ہال میں پروگرام ہے، اب ہال میں سب پروگرام کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، یہ بندہ کنارے پہ جا کے جلدی سے وضو کرتا، زیادہ تر وضو ہی میں رہتے ہیں، تو وضو کرتے اور دیکھتے سب مصروف ہے تو کنارے پہ چادر بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے، پھر دیکھتے کچھ کام ہے کہ نہیں ہے، دیکھتے کوئی کام کچھ بھی نہیں ہے تو ٹائم پاس نہیں کرتے، پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی عادت ایسی ہے کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتے، زیادہ تر وقت دیکھے کوئی کام نہیں ہے تو مصلی بچھائے شروع ہو گئے، پروگرام ختم ہوا، کھانا بٹ رہا ہے، ان کو لگا کہ اب میری ضرورت نہیں ہے تو کنارے میں مصلی بچھا، مسجد میں گئے کچھ کام نہیں، فوراً مصلی بچھا کر شروع ہو گئے۔ تو مجھے ان کی زندگی ایک دم بالکل کاروباری آدمی، لیکن اس کا نماز سے یہ لگاؤ دیکھ کر مجھے اتنی مسرت ہوئی کہ اس بندے کو نماز سے کتنی محبت ہے۔ تو اب وہ نماز پڑھے گا کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنی دکان کے اندر ہیں یا آپ کی دکان مسجد کے قریب ہے اور ٹھنڈک کا بالکل موسم ہے، یعنی ایسی پوزیشن ہے کہ کاروبار بالکل مندہ سیزن چل رہا ہے، تو آپ وضو سے ہوں گے تو سوچیں گے چلو جا کر میں نماز پڑھ لوں، آپ وضو سے ہوں گے تو دکان پر بیٹھ کر آپ سوچیں گے چلو تسبیح و تحلیل کر لوں، چلو قرآن شریف کی تلاوت کر لوں، یہ سب آپ کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر وضو سے نہیں تو ارے یار کیا پڑھوں، تو پھر فون پر کسی سے گپ شپ میں لگ جائیں گے یا یوٹیوب پہ لگ جائیں گے یا واٹس ایپ پہ لگ جائیں گے اور ٹائم ایسے ہی برباد اور ضائع ہوتا رہے گا۔ وضو اتنا زبردست عمل ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس عمل کے حوالے سے فرمان ہے کہ جو شخص رات کو سوتا ہے وضو کر کے سوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وضو کر کے سونے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس بندے سے اللہ عز و جل محبت فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں، پاکیزگی سے محبت رکھیں، باوضو رہنے کی عادت بنائیں، اور باوضو رہنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ اس کو محسوس کر سکیں کہ وضو کی کتنی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنے بڑے جم غفیر میں جہاں انسانوں کا ایک سیلاب ہوگا
اس میں آپ اپنی اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اب سرکار کیا مثال دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ بتائیے کہ کچھ کالے گھوڑوں کے اندر کچھ سفید گھوڑے ہوں تو کیا ان کو پہچاننا مشکل ہوگا؟ صحابہ نے کہا نہیں حضور، پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے امتیوں کے بدن کے اعضاء کی چمک سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اعضاء کیوں چمک رہے ہوں گے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعضائے وضو، جن عضو کو وضو کے لیے بندہ دھوتا ہے وہ قیامت میں چمک رہے ہوں گے، اس چمک سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ اب میں یہاں ایک سوال پوچھتا ہوں، بہت اچھی طرح سے سنیے گا، آپ بہت اچھی طرح سے سنیے گا۔ وضو کرنے والے نے زمین پر وضو کیا، توجہ چاہوں گا، وضو کرنے والے نے زمین پر وضو کیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر مرنے کے بعد مٹی کے نیچے اسے دفن کیا گیا، قبر کے اندر اسے دفن کیا گیا، مٹی اس کے اوپر ڈال دی گئی، پتہ نہیں کتنے سال تک وہ مٹی کے اندر رہا، قبر کے اندر رہا، پتہ نہیں، اور پھر پتہ نہیں کتنے سال کے بعد قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اچھا پھر کتنے سال جو ہے، ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یا اللہ، دھویا تھا کب چہرہ، اتنی مٹی لگی، اتنے سال گزر گئے، پھر بھی اس کے چہرے کے اندر کوئی رنگت خراب نہیں ہو رہی ہے، نہ ہاتھ کالا پڑ رہا ہے، نہ چہرہ کالا پڑ رہا ہے، نہ بلکہ یہ وضو کی چمک قیامت میں ظاہر ہو رہی ہے۔ تو یا اللہ اس میں اتنا پاور ہے، تو جواب ملے گا جو بھی مصطفیٰ کی سنت ہے اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر روشنی عطا فرما دے گا۔ اور وضو ایسی چیز ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی برکتیں اللہ عز و جل دونوں جہاں میں عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے اس چیز کو محسوس کریں کہ آج کا دور چہرے کو چمکانے کے سلسلے میں آرٹیفیشل چیزوں کے استعمال کا دور چل رہا ہے، لیکن آپ اولیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیں، انہیں کسی آرٹیفیشل چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ وضو سے ہمیشہ رہتے اور اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو ہمیشہ بارونق رکھا کرتا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جایا کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے یہ بھی ہمیشہ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ آج کے بعد جب وضو ٹوٹے اور آپ کے پاس وضو کرنے کے لیے پورا انتظام موجود ہو تو کوشش کریں تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر وضو کر لیں، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے باوضو سونے کی عادت رکھیں کہ اس میں روح نکال لی جاتی ہے اور پروردگار جل جلالہ اس روح کو عالم بالا کی سیر بھی کراتا ہے، اور فرشتے اس باوضو سونے والے پر رحمتوں کی دعائیں اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہ بات بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جس جگہ پر آپ رہتے ہوں اسے بھی پاک رکھیں۔ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے کے حوالے سے بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، اس حجرے کی عظمت، بلکہ حجرہ ہی نہیں حجرات، قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر اور اس کی عطا سے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ سرکار کے جتنے حجرے مبارک تھے ان سارے حجروں کے حوالے سے ایک پروردگار نے سورت ہی نازل فرما دی جس کا نام ہی رکھ دیا حجرات۔ حجرات، قربان جائیے آپ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے کو آپ دیکھیں تو بظاہر وہ گھر بہت چھوٹا تھا، لیکن محدثین اور سیرت نگار فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اتنا صاف و شفاف رہا کرتا کہ وہاں کبھی بھی آنے والا کوئی کچرا وہاں محسوس نہیں کر پاتا تھا، خوشبو سے ہمیشہ معطر رہتا۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو کی وجہ سے خوشبو کی جو ہے حجرہ معطر رہتا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خارجی خوشبو کا بھی اہتمام فرماتے تھے تاکہ گھر کے اندر معطر گھر نظر آئے، اس لیے کہ امت کے پسینے میں اتنی خوشبو تو ہو نہیں سکتی، امت کے پاس ایسا خوشبو والا جسم ہو نہیں سکتا جیسا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ کوئی تقابل کی بات نہیں ہے، ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھروں کو بھی معطر رکھتے، اور یہ بات یاد رکھنا، خوشبو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند اور پاکیزگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے خوشبو کی محبت میرے دل میں پیدا فرما دی ہے۔ اب آپ دیکھیں مسجد حرام کے حوالے سے بھی فرمایا گیا
کہ وہ مسجد حرام جہاں پر لوگ آ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، فرمایا گیا اسے پاک رکھو، مسجد کو بھی پاک رکھو۔ اور یہاں ایک بڑی پتے کی بات بتاؤں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسجد میں ہر جمعہ کو خوشبو کا خاص اہتمام کرتے، جمعہ سے پہلے اس طریقے سے مسجد کی در و دیوار پر آپ خوشبو لگاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ جو ہے جیسے لکڑیاں جلائی جاتی ہیں اور خوشبو نکلتی ہے عود وغیرہ کے، تو اس قسم کا اہتمام کرتے جس سے مسجد میں خوب خوشبو آئے اور لوگ مسجد کے اندر آئیں تو ان کا دل اللہ کی عبادت کے اندر لگے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ لگاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں پہلی صف کے اندر اور سینتھیٹک جتنا بھی عطر سستے والا وہ لگاتے ہیں تاکہ سر کا آنکھ بھی ناک بھی بند ہو جائے، کان بھی بند ہو جائے اور تکلیف ہو جائے۔ تو استعمال اگر کرنا ہے تو اچھا عطر استعمال کریں تاکہ کسی کو دقت نہ ہو۔ حالانکہ استعمال کرنے والے کی ممکن ہے کیپیسٹی اتنی ہی ہو اور وہ سنت کے مطابق کر رہا ہے، اللہ اس کی نیت کے مطابق اسے اجر عطا فرمائے گا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز کا اہتمام کرتے تھے وہ بہترین سے بہترین چیز کا، تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہاں ظاہر کی پاکی کے حوالے سے میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ وضو کریں، کپڑے کو پاک رکھیں، بدن کو پاک رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں عبادت کرتے ہیں اس جگہ کو پاک رکھیں۔ لیکن حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا ایک قول میری نظر سے گزرا، فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ بدن میں اگر نجاست لگی ہے تو اس نجاست آلود بدن کو لے کر تم مسجد میں جا سکو گے؟ جواب دیجیے آپ، نہیں نا۔ تو فرماتے ہیں دل بھی تو ہے، دل بھی تو ہے، ذرا دیکھو دل کے اندر نجاست تو نہیں لگی ہے، دل میں تو نجاست، دل تو ناپاک نہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لو تھوڑا سا۔ اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو کانپنے لگ جاتے، چہرہ زرد پڑ جاتا، اور فرماتے تھے بدن تو پاک ہے، پتہ نہیں ہے دل کی کیا کیفیت ہے، اور اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا باطن کو دیکھتا ہے، کانپ جاتے تھے۔ تو دل کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، جس طرح سے جسم پاک ہوتا ہے اور پاک کرتے ہیں ویسے دل بھی پاک کریں۔ اب دل کیسے پاک ہو؟ سبحان اللہ، میرے آقا کی عظمتوں پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ارشاد فرماتے، اے انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ کسی مومن کے لیے تمہارے سینے میں کینہ نہ ہو۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے، اے انس یہ میری سنت ہے۔ سرکار نے سینے کو پاک رکھنا یہ اپنی سنت فرمایا، سینے کو پاک رکھنا یہ اپنی سنت فرمایا، اور پھر آگے یہ ارشاد فرما کر امت کو ترغیب دلائی کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو دل کو بھی پاک رکھو۔ اور بڑی پیاری بات ماشاءاللہ، ہمارے کچھ طلباء بھی آج یہاں پر حاضر ہیں اور کچھ پڑھے لکھے حضرات بھی حاضر ہیں، تو بات اچھی طرح سمجھ جائیں گے دل کو پاک کیسے رکھا جائے۔ اب دل تو گندا ہو گیا، بھئی سیدھی سی بات ہے، کپڑا گندا ہو جائے تو صابن سے دھو لو، واشنگ مشین میں دھو لو، پانی سے دھو لو، تب جا کے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ زمین پاک ناپاک ہو گئی، پانی سے دھو لو، لیکن دل کے اندر تو ہاتھ ہی جاتا ہی نہیں ہے، دل میں تو ہاتھ جاتا نہیں ہے، صابن یہ سب جائے گا کیسے؟ دل کو کیسے صاف کریں؟ دل کو کیسے صاف کریں؟ یہ تو گندا ہو چکا ہے، اب اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ قربان جائیے، اللہ نے جب آیت کریمہ نازل فرمائی اور ترتیب اس کی دیکھیے آپ، کہ پہلے ظاہر کے پاک کی بات نہیں فرمائی، پہلے باطن کے پاک کی بات فرمائی، اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین، یہ توبہ دل کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ دل کی صفائی کا طریقہ ایک جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو اس اعتبار سے ختم کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی یہ تربیتی نشست ہوتی ہے میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لیتا کہ آپ کو مختصر سے وقت کے اندر کچھ ضروری باتیں بتا دوں اور ڈوز آپ کو اتنا مل جائے کہ جس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان بھی ہو۔ اب دیکھیے میرا جملہ یاد رکھیے گا، جملہ یاد رکھیے گا، کپڑا دھونا ہے، باہر سے پانی لگتا ہے نا؟ باہر سے پانی لگنے سے مراد یہ ہے کہ کپڑے کو دھونے کے لیے آپ اوپر سے پانی ڈالتے ہیں، چاہے واشنگ مشین ہو چاہے کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جملے پہ توجہ چاہوں گا، اس آنسو کی عظمت پر قربان، اس آنسو کی عظمت پر قربان، نکلتا تو باہر ہے اور صاف اندر کو کر دیتا ہے۔ نکلتا تو باہر ہے اور صاف اندر کو کر دیتا ہے۔
جہاں کوئی بندہ اللہ سے ڈر کر توبہ کرتے ہوئے رو پڑتا ہے تو آنسو باہر نکلتے نا، اندر تو نہیں جاتے، آنسو باہر نکلتے ہیں اور ادھر صفائی شروع ہو جاتی ہے. کتنے عظیم ہے یہ آنسو، کتنے عظیم ہے یہ آنسو. تو دل کی صفائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آدمی روئے، گناہوں سے معافی مانگے، توبہ و استغفار کرے تو اللہ دل کو صاف کر دیتا ہے. اور جب دل کی صفائی شروع ہو جاتی ہے تو آنکھ سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے دل کی صفائی کا بھی خیال کرو اور اپنے ظاہر کی صفائی کا بھی خیال کرو، توبہ بھی کرو. اور توبہ کا بہترین وقت، یوں تو جب چاہیں تب اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اولیاء کرام توبہ کب کرتے، استغفار کب کرتے، قرآن شریف کے اندر موجود ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون او کما قال وبالاسحار هم یستغفرون. وہ رات کو بہت کم سوتے تھے. اللہ والوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے، راتوں کو کم سوتے تھے. اب یہاں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ رات کم سوتے تھے تو کرتے کیا تھے؟ اللہ والے کیا کرتے تھے رات کو؟ جو کم سوتے ہوں اللہ والے تو کرتے تو کچھ تو کرتے ہوں گے، سوتے نہیں تھے تو کچھ کرتے تھے. اب آج مسلمان جو راتوں کو کرتا ہے وہ مسلمان جانتا ہے. آج ہم لوگوں کی راتیں کبھی واٹس ایپ پہ گزر جاتی ہیں، کبھی کچھ دیکھنے میں گزر جاتی ہیں، کبھی اچھائی میں کبھی برائی میں، اس طرح سے راتیں گزرتی ہیں. لیکن اللہ والوں کی راتیں تو قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام کے اندر گزار دیتے ہیں. تو پتہ چلا اللہ والوں کی رات عبادت میں گزرتی ہے. اب جب عبادت میں رات گزرتی ہے تو پھر یہ کیوں آیا وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی بھیک مانگتے، اللہ سے بخشش کی بھیک مانگتے. بھئی آدمی عبادت کر کے، آپ ہیں ہم ہیں، جب عبادت کرتے تو دعا کرتے مولا یہ دے دے، مولا یہ دے دے، مولا یہ دے دے، مولا یہ دے دے. ٹھیک ہے نا؟ اب اتنی ہی دعا اگر ہم کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ بھی ایک دعا ہو گئی ہماری. دنیا کے لیے بھی عافیت، آخرت کے لیے بھی عافیت ہم نے مانگ لی. لیکن قرآن نے اللہ والوں کے حوالے سے فرمایا کہ کم سوتے تھے، رات سجدے اور قیام میں گزارتے تھے. اور جب سحر کا وقت ہوتا، اب سحر کا وقت تو سمجھتے ہیں، جو بالکل فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے بالکل وہ سحر کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت وہ کیا کرتے؟ اللہ سے معافی چاہتے. یا اللہ عبادت کرنے کے بعد معافی کائے کی؟ جب عبادت کی ہے تو معافی کائے کی؟ آج کا مسلمان تو گناہ کر کے معافی نہیں مانگتا، وہ عبادت کر کے معافی کیوں مانگتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، بہت اہم نکتہ ہے، اسے ذہن میں محفوظ کر کے ہی اٹھیے گا. وہ اس لیے سحر کے وقت معافی مانگتے ہیں کہ مولا رات تو تیری بندگی میں گزری لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ بندگی تیرے لائق تھی یا نہیں تھی، تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق تھی یا نہیں تھی. مولا ہمیں نہیں معلوم، اگر کوتاہی رہ گئی ہو تو ہمیں تو معاف فرما دے، ہم تیری بارگاہ کے اندر مغفرت چاہتے ہیں. تو اللہ والے عبادت کر کے اینڈ کے اندر مغفرت کی دعا کرتے تھے اور استغفار کیا کرتے تھے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ظاہر کو بھی پاک رکھو اور باطن کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ العظیم جب یہ دونوں چیزیں ہماری پاک رہیں گی تو کوئی محبت کرے یا نہ کرے اللہ ہم سے محبت فرمائے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معمول بنا لیں کہ رات کو جب سوئیں تو ہمیشہ باوضو سونے کی عادت رکھیں، دن میں گھر سے نکلیں باوضو رہنے کی عادت رکھیں، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب یہ عادت بن جائے گی تو آپ نیکیوں کے عادی بن جائیں گے انشاءاللہ، اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ بھی آپ کے اندر انشاءاللہ العظیم پیدا ہو جائے گا. بس ایک عمل بتا دوں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ رات کو بغیر کوئی دین کی بات سیکھے آپ سوئیں نہیں. اس کو ذہن میں رکھیں، کچھ نہ کچھ. اور واٹس ایپ سے اس سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اوتھینٹک بھی نہیں ہوتی، اوتھینٹک ہوتی بھی کوئی وہ نہیں. آپ کو بس ایک SDI انفو، یہ اپنا آفیشیل SDI واٹس ایپ گروپ ہے، SDI انفو، اور روزانہ اس کے اندر 2-3 منٹ کا ایک میٹر آتا ہے جس میں دینی معلومات سے متعلق ہوتا ہے. آپ دن میں اگر مصروف ہیں اور نہیں اسے پڑھ پاتے تو رات کو سونے سے پہلے اسے ضرور پڑھ لیں. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو ایک بات سیکھ کر کے سونا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے.
تو آپ روزانہ رات کو دن میں، اور اللہ توفیق دے تو مزید آپ اپنے آپ کو علمی اعتبار سے اسٹرانگ کریں، مضبوط کریں، علم دین سے قریب ہوں، اور اپنی جو بھی علمی اور عملی خامیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو پرفیکٹ اور بہتر